وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس لفظ کو سنتے ہیں نور نسبت، اور ہر سالک کی جو راہ سلوک کو سیکھ رہا ہوتا ہے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں نور نسبت حاصل کر لوں۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ نور روشنی کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اندھیرا ہے، یعنی روشنی جہاں ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ نسبت کہتے ہیں کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا، رابطہ قائم ہو جانا، اس کو نسبت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی بٹے کے اندر دو اینٹیں بنتی ہیں، ایک اینٹ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، اور ایک اینٹ وہ ہوتی ہے جو واش روم کے اندر لگتی ہے، وہاں ہم ننگے پاؤں جانا بھی پسند نہیں کرتے، حالانکہ یہ دونوں اینٹیں ایک ہی بٹے میں بنی اور دونوں کو ایک ہی طرح کی آگ ملی، ایک ہی طرح کی آب و ہوا ملی، لیکن نسبت بدلنے کی وجہ سے ایک کا مقام یہ ہے کہ وہاں ہم اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جہاں ہم ننگے پاؤں جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں نسبت ملنے سے، نسبت قائم ہونے سے انسان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جس بھی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ نسبت مل جاتی ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو اس چیز کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس چیز کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو نور نسبت مل جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے، یا یوں کہہ دیجئے جو آدمی دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ جس کے سینے کو اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اس کے رب کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نور عطا کر دیتے ہیں۔ نور نسبت ایسی چیز ہے، دیکھیں ایک آدمی بینا ہے، دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ایک نابینا ہے، کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا، پکڑے گا ٹٹولے گا پھر اس کو پتہ لگے گا یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کون سی ہے، اور ایک آدمی ہے اس کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی صاحب نسبت ہوتا ہے، نور نسبت جس کو مل جاتا ہے اس میں، اور جس کے پاس نور نسبت نہیں ہوتا، یہی فرق ہے۔ جس آدمی کو اللہ رب العزت نور نسبت عطا کر دیتے ہیں تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ اب دیکھیں جو اندھا ہے اور جو دیکھنے والا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتا،
اور جس طرح روشنی ہے اور اندھیرا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح جس آدمی کو اللہ رب العزت نور نسبت عطا کر دیتے ہیں وہ اور ایک عام آدمی برابر نہیں ہو سکتا۔ نسبت کی وجہ سے انسان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا النور اذا دخل الصدر انفتحا، جب کسی کے سینے میں نور داخل ہو جاتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جس انسان کو صاحب نسبت بنا دیتے ہیں تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں ہدایت کے لیے، اسے اللہ رب العزت ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر جس آدمی کو اللہ رب العزت نور نسبت عطا کر دیتے ہیں اس کے لیے مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا افتتاح ہو رہا تھا، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا آج میں اس ادارے کا اس آدمی سے افتتاح کروں گا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی ساری زندگی گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے، اور ایک آدمی ہر وقت گناہوں بری زندگی گزارتا ہے، کیا وہ اور جو گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو بندہ صاحب نسبت بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ نور نسبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے اندر کہتے ہیں ایک ایسے آدمی تھے صاحب نسبت تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو پورا سال ان کی دعوت کا انتظار ہوتا تھا کہ ان کی دعوت جب ہم کھاتے ہیں، چونکہ یہ صاحب نسبت ہیں، ان کی دعوت کھاتے ہیں تو کافی عرصے تک ہمیں تہجد کی اور اعمال کی پابندی کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقام و مرتبے کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے صاحب نسبت بنایا، 20 سال تک ان کے فرشتے گناہ لکھنے کے لیے انتظار کیا کرتے تھے کہ یہ ابھی گناہ کریں گے، یہ ابھی گناہ کریں گے۔ 20 سال تک وہ لوگ گناہوں سے پاک زندگی گزارتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گناہوں سے پاک گزاریں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گناہوں سے پاک گزاریں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صاحب نسبت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا دیتے ہیں، اور جو لوگ نور سے محروم ہو جاتے ہیں ان سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوتا۔ جن کو اللہ رب العزت صاحب نسبت، جو نسبت کا نور ہے اس سے محروم کر دیتے ہیں، ان سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو نور نسبت حاصل کرنا ہے یہ دنیا کے اندر ہی انسان کو مل جاتا ہے۔ اس کی جو منڈیاں ہیں، جس طرح سبزی کی منڈی ہوتی ہے، اسی طرح قربانی کے جانوروں کی بھی منڈی ہوتی ہے، اسی طرح صاحب نسبت بننے کی بھی کچھ جگہیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی مخصوص شخصیات ہوتی ہیں جن کے ساتھ انسان تعلق رکھتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ آدمی بھی صاحب نسبت بن جاتا ہے، نور نسبت اس آدمی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ جہاں جاتے تھے بھرے مجمع میں لوگ ان کو دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ صاحب نسبت آدمی ہیں۔ اور ہمارے حضرت ایک
دفعہ حضرت عمرے پہ گئے ہوئے تھے تو حضرت قاری ثناءاللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے. تو حضرت نے وہ آرام کر رہے تھے, ان کے کمرے میں گئے تو ان کے پاؤں کو دبانے لگے, ان کی ٹانگوں کو دبانے لگے تو حضرت نے فوراً ٹانگیں پیچھے کھینچ دی اور فرمانے لگے آپ صاحب نسبت آدمی ہیں, آپ کا مقام بہت بلند ہے, میں آپ سے یہ خدمت نہیں لے سکتا. تو جو لوگ صاحب نسبت ہوتے ہیں, نور نسبت والے ہوتے ہیں, وہی نسبت کو پہچانتے ہیں, وہی لوگ نور نسبت کی قدر بھی کرتے ہیں. اور جن لوگوں کو نسبت کی قدر نہیں ہوتی وہ لوگ صاحب نسبت لوگوں پہ اعتراضات کر کے راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں. اب کئی لوگ اعتراضات کرتے ہیں. ہمارے حضرت جی دامتم برکاتہم العالیہ کے بارے میں آتا ہے, ہمارے حضرت جی دامتم برکاتہم العالیہ نے ایک آدمی کو نسبت عطا کر دی. حضرت جی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس آدمی کو اس کی امانت حوالے کر دیں. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اشارہ ہے کہ اس آدمی کو نسبت کی اجازت دے دی جائے. پھر حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ابھی یہ کچھ عرصہ رہے, تھوڑی سی صحبت میں رہے, اس نے صحبت زیادہ نہیں پائی ہوئی, تو چلیں کچھ عرصہ اور رہے تو پھر اس کو میں نور نسبت کی بشارت دے دوں گا. اب دوبارہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کیلولہ کے لیے گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ زیارت ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانت داروں کے حوالے کر دو ورنہ اپنی نسبت کی خیر مناؤ. حضرت فرماتے ہیں میں اسی وقت اٹھا, اس وقت میرے پاس ایک بزرگ آئے ہوئے تھے, میں نے ان کو بلایا اور اس ساتھی کو بلا کر نسبت کی بشارت دے دی. بعض لوگوں کو دیکھا صاحب نسبت لوگوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں, طرح طرح کے اعتراضات کریں گے کہ یہ تو اس نسبت کا اہل ہی نہیں تھا, اس کو کیوں نسبت دے دی. بھائی آپ کون سے چاچے اور مامے لگتے ہیں, آپ کو کس نے یہ منصب دیا ہے کہ آپ اعتراضات کرو. خود جو ہے اعمال کرتے نہیں ہیں, خود سال ہر سال بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں, اعمال کی پابندی کرتے نہیں ہیں, اور جن کو نسبت کی بشارت مل رہی ہوتی ہے ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کی کمیاں دیکھتے ہیں. یقین کریں جو آدمی کسی صاحب نسبت بندے کی کمی تلاش کرتا ہے تو اس آدمی کے اندر اگر کمی ہو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں, لیکن جو آدمی اس کی کمی تلاش کرتا ہے وہی کمی اس کے اندر بھی آ جاتی ہے. کہ جو بندہ بھی صاحب نسبت لوگوں کے اوپر اعتراضات کرتا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کے اہل ہی نہیں تھے, ان کو خام خواہ نسبت دے دی. حالانکہ یہ جو نور نسبت ہوتی ہے یہ کوئی مشائخ اپنی طرف سے نہیں دیتے کہ اس بندے نے بڑی خدمت کر لی ہے, میں اس کو بلاتا ہوں اور بلا کر جو ہے نسبت کی بشارت دے دیتا ہوں. بلکہ یہ مشائخ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, استخارہ کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تب جا کے یہ نسبت دیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک امانت ہے. اور اگر امانت کسی ایسے آدمی کے حوالے کر دی جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو پھر یہ بھی خیانت ہے. بعض لوگوں کو دیکھا خود تو بالکل بھی عمل نہیں کرتے, کوئی عمل نہیں کرتے, لیکن دوسروں پہ اعتراضات کرتے ہیں, طرح طرح کے اعتراضات کریں گے. اور اس وجہ سے اعتراض کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو یہ میرے جو ہے نیک بندوں کی قدر نہیں کرتے, ان کی نسبت کی لاج نہیں رکھتے, چلو پھر یہ ساری زندگی اسی طرح جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے اور ان کو بھی یہ چیز نہیں ملے گی. آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک آدمی کے ساتھ لڑائی تھی. یہ پہلوان تھے, میدان کے اندر آئے, وہ جس کے ساتھ ان کی لڑائی تھی اس نے ان کو بتایا کہ میں فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہوں, میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے, ہوں میں اہل سادات میں سے, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہوں, آپ میری نسبت کی لاج رکھ لیجئے.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلند مقام عطا کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، چونکہ یہ بادشاہ کے پہلوان تھے اور بادشاہ کو ان کے اوپر بڑا فخر تھا، بادشاہ ان کے اوپر بڑا خرچ کرتا تھا اور ان کو ماہانہ وظیفہ بھی دیتا تھا۔ تو جب کھارے کے اندر آئے، میدان کے اندر آئے، تو جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ جو بالکل کمزور آدمی تھا انہوں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو گرا دیا۔ بادشاہ حیران ہوا، کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا پہلوان ایک چھوٹے سے کمزور سے آدمی سے ہار گیا ہے؟ دوبارہ جو ہے کشتی کروائے گی، پھر دوبارہ ہار گئے، پھر سہبارہ کروائے گی، پھر ہار گئے۔ حیران ہوئے کہ کیا وجہ ہے، اور پھر بادشاہ نے کیا کیا، ان کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اب جب نکال دیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس نسبت کی لاج رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اپنے اولیاء میں شامل کر دیا۔ تو جو بندہ نسبت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو صاحب نسبت بھی بنا دیتے ہیں، اسی کو نور نسبت کی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ نور نسبت والوں کی قدر نہیں کرتا، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا، وہ ساری زندگی اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا رہتا ہے، کبھی بھی اس آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا، کبھی ایک پہ اعتراضات کرے گا، کبھی ایک کی کمیاں دیکھے گا، کبھی دوسرے کی کمیاں دیکھے گا، اسی طرح اس کی زندگی گزر جائے گی اور ساری زندگی گناہوں میں زندگی گزارتا رہے گا، لیکن صاحب نسبت نہیں بنے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نسبت کی نعمت عطا کر دے تو جو لوگ صاحب نسبت ہیں ان کی قدر کریں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ گھر سے آئے اور آ کر خانقاہ میں بیٹھ کے کافی دیر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں حضرت کو کہوں کہ آپ گھر چلے جائیں، کافی دیر ہوگی، آپ گھر سے آئے ہیں تو آپ گھر چلے جائیں، گھر والوں کو وقت دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے درخواست کی، میں کہا حضرت آپ گھر تشریف لے جائیں، کافی وقت ہو گیا، آپ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو وقت دیں۔ تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن فرماتے ہیں پھر اسی طرح ہوا کہ حضرت آئے، میں نے حضرت کو کہا حضرت آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسا کریں آپ گھر جائیں، کھانا کھائیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، آپ گھر چلے جائیں۔ فرماتے ہیں حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور پھر اٹھ کے چلے گئے۔ پھر تیسرے دن اسی طرح ہوا، کافی دیر بیٹھے رہے، صبح کے وقت آئے، شام تک تقریباً بیٹھے رہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت آپ گھر چلے جائیں، گھر والوں کو وقت دیں، کافی دیر ہوگی آپ گھر نہیں گئے۔ تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا یہی عبودیت کی نشانی ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ایسا فضل کرتے ہیں، پھر وہ بندہ کسی کے سامنے زبان کا سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی جو بات ہوتی ہے دوسرے کی زبان پر جاری کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتی ہے صاحب نسبت انسان کی نشانی۔ 5 قسم کا نور ہوتا ہے۔ ایک نور تو یہ ہے کلمہ طیبہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں ایک نور آ جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی اس نور کی حفاظت کرے تو بہت بلند مقام حاصل کرتا ہے، اگر وہ بندہ اس نور کی حفاظت نہ کرے تو پھر یہ نور ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا جب کوئی آدمی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیت ہوتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، یہ نور ایسا ہے اگر اس نور کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، فرمایا یہ نور ایسا ہے اگر اس کی حفاظت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند مقام عطا کرتے ہیں اور اسے صاحب نسبت بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو بندہ بھی ان جو نور ہے ان کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نسبت کی نعمت القا کر دیتے ہیں۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے قبول اسلام کیا، جب وہ قبول اسلام اس نے کر لیا
تو اس کے دل میں ایک ایسا نور آیا کہ وہ محسوس کر لیتی تھی کہ واقعی میرا جو سینہ ہے منور ہو چکا ہے۔ تو جب انسان ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کو بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں نور کو پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں نسبت کی برکت ہوتی ہے۔ جس طرح یہ مسجد ہے، زمین کے اور ٹکڑے بھی ہیں، لیکن اس کا مقام عظمت اعلیٰ ہے۔ کیوں اعلیٰ ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اور دوسری نسبت اس کی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے اپنے جنت کا ٹکڑا بنائیں گے۔ نسبت اس زمین کی مسجد کے ساتھ ہو گئی تو اس پر ہم لوگ پیشانی رکھتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یہی اس زمین کے ٹکڑے کو کل اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ نسبت کی برکت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا تنا ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک صحابی نے ممبر بنا کر لایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر بیٹھ کر تقریر فرما رہے تھے تو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ تو بتایا گیا جس کھجور کے تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اس کھجور کے تنے، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں میری ساتھ نسبت ہو یا جنت میں میرے ساتھ نسبت ہو؟ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو بھی جنت میں جو ہے داخلے کی شرف حاصل کر دیا۔ یہ نسبت کی برکت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں اصحاب کہف کی صحبت میں ایک کتا رہا، اب وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ وجہ کیا؟ اس کی نسبت اصحاب کہف کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہوگی۔ نسبت کی یہ برکت ہوتی ہے کہ جو بھی صاحب نسبت لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس طرح فضل فرمائیں گے۔ اب دیکھیں وہ کتا بھی انسانی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں آتا ہے کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو بندہ صاحب نسبت لوگوں کی قدر کرے گا، صاحب نسبت لوگوں کا احترام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقام نہیں دیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ کسی مقام مرتبے والے کا احترام ادب کرے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا نہ کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل پہ بڑی آزمائشیں آتی ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ آپ کے اوپر یہ آزمائشیں آئیں گی، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھے گا اور آپ کے اوپر یہ آزمائشیں آئیں گی، آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کریں گے جس کو آپ محسوس کر لیں گے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کتابوں کے اندر کہ خلق قرآن کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل استقامت کے پہاڑ بنے۔ تو اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا کیا۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ تو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اے میرے پیارے ابا جان میں تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میں بھی ایک روٹی لگاتا ہوں. جب نبی علیہ السلام نے اس روٹی کو تندور میں لگایا، اما فاطمہ فرماتی ہیں ساری روٹیاں پک گئی، لیکن جس روٹی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہے لگایا تھا وہ اسی طرح رہی، کیونکہ اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو چکی تھی، اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی. یہ نسبت کی برکت ہوتی ہے. اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر ایک دفعہ آگ لگی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کپڑا تھا جس کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ استعمال کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمیم داری دیکھو کہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے گئے دیکھا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کپڑے کو کرتے تو آگ پیچھے ہو جاتی. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اس لیے اس کپڑے کی نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت لگ گئی تھی، اس وجہ سے اس کو آگ نہیں چھو سکتی. تو یہ چیز ہوتی ہے، نسبت کی یہ برکت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی تھی اس کا مقام بلند ہو گیا تھا. اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا. تو مسیلمہ کذاب نے حضرت مسلم ابو خولانی رضی اللہ عنہ کو آگ میں ڈالنا چاہا، آگ میں ڈالا، آگ نے حضرت مسلم ابو خولانی رضی اللہ عنہ کو نہ جلایا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ ایمان کی دولت تھی، یہ ایمان کی نسبت تھی جو سینے میں آئی ہے. اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس نسبت کی لاج رکھی اور مجھے بھی نہیں جلایا. یہ ہوتی ہے نسبت کی برکت. اسی طرح آپ دیکھیں ایک کسبی نسبت ہوتی ہے، ایک نسبی نسبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسبی نسبت کی بھی لاج رکھتے ہیں، نسبی نسبت کی بھی لاج رکھتے ہیں. آپ نے قرآن مجید میں یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے. ایک جگہ پر جا کر موسیٰ علیہ السلام نے یتیم بچے تھی ان کی دیوار گری ہوئی تھی اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا. تو آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد کیا تھے؟ نیک تھے، نیک آدمی تھے. تو یہ نسبی نسبت تھی. اللہ نے نسبی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نسبت کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نسبت کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں. اگر بندہ اس نسبت کی لاج رکھے تب، اگر بندہ اس نسبت کی لاج نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی محروم کر دیتے ہیں. اب نور نسبت حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہیں، میں ان کو ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائے، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. اور پھر دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے اعمال کو کرے. تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ انسان سنت کی پابندی کرے، اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگ لے. چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے. پانچواں ذریعہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، ہر وقت گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو اس بندے کو بھی اللہ رب العزت صاحب نسبت بنا دیں گے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے نور نسبت ملنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ناجنس لوگوں کی صحبت میں رہنا.